بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. آپ کی خدمت میں پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے والدین کے حقوق کے سلسلے میں، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ماں باپ کا احترام جو ہے وہ واجب ہے اور ضروری ہے، اور بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کی پیروی کریں اور ان کے حکم کو مانیں. لیکن اگر ان کا حکم جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے آڑے آ جاتا ہے، یعنی وہ ایسا حکم دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ ٹھکرانا پڑے، ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت ضروری ہے. آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے پڑوسیوں کے حقوق. پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں یہاں پر چند سوال کیے گئے ہیں، جو ہم آپ کے سامنے پہلے سوال بیان کریں گے اور اس کے بعد ان سوالات کے جواب دیں گے. سب سے پہلا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محلے میں ایک انسان جو ہے، یعنی وہ بھی اسی محلے کا رہنے والا ہے اور اس کا گھر بھی جو ہے وہ اسی محلے میں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ محلے میں، محلہ جو ہے وہ حقیقت میں آبادی کا محلہ ہے، یعنی وہاں پر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ گھر ہیں، بازار نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ایک آبادی ہے. ایسے محلے میں جو ہے وہ ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ ایک دکان بنائے، اور دکان بھی جو ہے وہ لوہے کی دکان، جہاں پر لوہے کے سامان بنتے ہیں. مثال کے طور پر جو ہے وہ لوہے کے چاقو وغیرہ بنتے ہیں، یا اور دوسرے جو ہے وہ چیزیں لوہے کی بنتی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ویلڈنگ وغیرہ کا کام بھی ہے، یعنی ایسی اس طرح کی ایک دکان بنانا چاہتا ہے. اور ہمسائے اور پڑوسی جو ہیں وہ اس کے اس کام سے راضی نہیں ہیں، بلکہ وہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا ہے. جب وہ مانتا نہیں ہے تو پڑوسی اس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر جو ہے یہ دکان نہ بناؤ، ہم جو ہے یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر تم کو ایک جگہ دے دیتے ہیں، اور اس جگہ پر جو ہے وہ تم یہ دکان اپنی بنا لو. لیکن جو ہے یعنی وہ انسان جو ہے ان کی کسی بھی بات کو نہیں مان رہا ہے. ایسی صورت میں جو ہے وہ پڑوسیوں کی شرعی ذمہ داری کیا ہے اس کو بیان کرے. یہ سوال کیا گیا ہے. جواب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ملکیت میں کسی طریقے کی دکان بنانا چاہ رہا ہے تو پڑوسیوں کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اس کو اس کی زمین میں دکان بنانے سے روکیں. اس کی زمین ہے، وہ چاہے مکان بنائے یا دکان بنائے. لیکن جو انسان خود وہاں پر دکان بنا رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جو ہے وہ اس کے پڑوسیوں کو پریشانی ہو، ڈسٹرب ہو اور کسی طریقے کی کوئی زحمت ہو. اس لیے کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ روایات میں پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہ جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے ہیں. یعنی اتنا احترام ہے. یعنی روایات اسلامی میں وارد ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ بے فکر ہو کر کھانا نہ کھا لینا چاہیے جب تک جو ہے اس کو یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ سب کے سب کھانا کھا چکے ہیں. لیکن اگر معلوم ہو کہ پڑوسیوں میں کوئی بھوکا ہے تو ان کے کھانے کی بھی جو ہے وہ فکر کرے.
یہ پڑوسیوں کے حقوق اور اسلام میں وارد ہوئے ہیں اور تاکید کی گئی ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ گاڑیوں کو لانے کے بعد جو ہے اپنے گھروں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اور رات بے رات جو ہے وہ کسی بھی وقت گاڑی کو اسٹارٹ کر کے کہیں لے جاتے ہیں، یا رات بے رات آتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ کبھی بھی گاڑی کو دھلنے لگ جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سڑک آلودہ ہو جاتی ہے، سڑک جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کا یہ کام یعنی گاڑی کو کھڑا کرنا اپنے گھروں کے سامنے یا گاڑی کو سڑکوں پر دھلنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ گزرنے والوں کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے مزاحمت ایجاد نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کو ڈسٹرب کرے یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ زحمت میں پڑ جائیں یا ان کو پریشانی ہو۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی انسان گاڑی چلاتا ہے یا اس کے پاس گاڑی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کے سامنے جو ہے وہ سڑک پر گاڑی کھڑا کر سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے کھڑا کرے کہ اگر وہاں سے جو کوئی گاڑی گزرنا چاہے، کوئی موٹر سائیکل گزرنا چاہے، اس کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہ ہو اور آسانی سے گزر سکے۔ دوسری چیز یہ کہ اس طریقے سے کھڑا کرے کہ اگر کوئی انسان بھی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کسی طریقے کی اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سڑک پر گاڑی کو کھڑی کرتا ہے اور سڑک کے کچھ حصے میں جو ہے وہ خشکی ہے، اچھی ہے، لیکن کچھ حصے میں جو ہے وہ نالی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ گاڑی کو لا کر جو ہے وہ پوری سڑک پر کھڑا کر دیا ہے اور بس اب نالی باقی ہے، یہاں سے جو ہے وہ ایک انسان بھی نہیں گزر سکتا ہے، مثال کے طور پر۔ دوسری چیز یہ کہ گاڑی کو دھلتا ہے تو پوری سڑک کو گندا کر دیتا ہے، اب وہاں جو ہے وہ گارا اور کیچڑ ہو جاتا ہے، لوگوں کا نکلنا وہاں سے دو بھر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں جو ہے یہ کام اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے، اس طریقے سے اگر وہاں پر گاڑی کو دھل رہا ہے تو اس طریقے سے دھلے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسے وقت میں دھلے جب لوگوں کا زیادہ وہاں سے گزرنا ہو، پھر جو ہے سڑک کو صاف کر دے اور وہاں پر جو ہے وہ گارا کیچڑ جو بھی کچھ جمع ہو گیا ہے اس کو صاف کر دے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور پڑوسیوں کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کو اور وہاں سے سڑک سے جو گزرنے والے حضرات ہیں ان کو زحمت اور اذیت نہیں دے سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنے گھر میں کوئی پیڑ لگایا ہے اور پیڑ جو ہے وہ اس کے گھر میں بھی ہے اور کسی پڑوسی کے گھر میں بھی جو ہے جا رہا ہے، یعنی کسی پڑوسی کے گھر کے کافی حصے کی فضا کو اس نے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا جس کا وہ درخت ہے، جس انسان کا وہ درخت ہے، اس کے علاوہ جس کے گھر میں وہ درخت گیا ہوا ہے، کیا اس انسان کو یہ ادھیکار حاصل ہے کہ وہ انسان جتنا درخت اس کے، جتنا پیڑ اس کے گھر میں آیا ہوا ہے اس کو کاٹ لے؟ فقہا یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس انسان کے گھر میں کسی دوسرے کا درخت جو ہے وہ چلا گیا، مثال کے طور پر زید نے اپنے گھر میں ایک پیڑ لگایا، پیڑ بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ خالد کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ خالد جو ہے وہ زید کا پڑوسی ہے، اب جو ہے وہ خالد کیا اس پیڑ کے حصے کو کاٹ سکتا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے پیڑ کے مالک سے اجازت لے کر یا تو اس کو کاٹ سکتا ہے یا خود اس سے کہے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ یہ پیڑ جو ہے ہمارے گھر میں نہ آئے، مثال کے طور پر خود اس سے کہے کہ تم اس کو کاٹ لو۔ لیکن اگر یہ جو ہے جس کے گھر میں پیڑ آ گیا ہے وہ اس سے جانے کے بعد بات چیت کرتا ہے لیکن وہ کچھ کام نہیں کرتا ہے پیڑ کا مالک، تو ایسی صورت میں یہ جو ہے وہ فیصلے کے لیے اپنی بات کو مثال کے طور پر جو ہے وہ جہاں بھی فیصلے کیے جاتے ہیں پنچوں میں یا کہیں پر جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اور جتنا گھر اس کے جتنا پیڑ جو ہے اس کے گھر میں آ رہا ہے اس کو کٹوا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا مسئلہ اور چوتھا سوال جو کیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی نے جس کا گھر جو ہے وہ ہمارے گھر سے ملا ہوا ہے،
اس نے اپنے گھر پر جو ہے وہ 2 طبقے اور بنوا لیے ہیں، یعنی پہلے ایک طبقہ تھا، اب جو ہے اس نے 2 طبقے اور بنا لیے، اب اس کا گھر جو ہے وہ 3 منزلہ ہو گیا ہے اور ہمارا گھر جو ہے وہ 1 منزل کا ہے، اور اس کے تیسرا طبقہ جو ہے یا دوسرا طبقہ جو ہے اس میں تھوڑا سا صحن ہے، اور وہ صحن ہمارے گھر کی طرف ہے، اور ہمارے گھر کی طرف ہی جو ہے انہوں نے کھڑکیاں بنوائی ہوئی ہیں، اور کھڑکیوں میں جو ہے وہ ایسے دروازے نہیں لگوائے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے وہ ہماری طرف نہ دیکھ سکیں، یا اگر لکڑیوں کے دروازے لگوائے بھی ہیں تو ایسے دروازے ہیں کہ جن کو کبھی بھی کھول کر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے گھر کو دیکھ سکتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ بے پردگی کا خطرہ بھی پایا جا سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی دیکھے اور یہاں کوئی بے پردہ ہو، یا اس طریقے کی باتیں جو ہیں۔ ایسی صورت میں کیا حکم ہے، یعنی ہم کیا کریں؟ ہمارا جو ہے وہ سکون چھن گیا ہے، چونکہ ادھر کھڑکی لگی ہوئی ہے، کھڑکی سے وہ کبھی بھی جھانک سکتے ہیں، انہوں نے کوئی پرماننٹ وہاں پر جو ہے وہ دروازہ نہیں لگایا ہے جو نہ کھل سکے، یا تو ایسا دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے، یا صرف شیشہ لگوایا ہو جس کے ذریعے سے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا کیا حکم ہے، یعنی ہم کیا کریں؟ یہاں پر جو ہے وہ فقہا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، اس نے مکان اپنے زمین پر بنایا ہے، اپنی ملکیت پر، اپنی سمپتی پر اس نے مکان بنایا ہے، لہٰذا اس کو مکان بنانے سے تو منع نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ 1 منزلہ بنائے، 2 منزلہ بنائے یا 3 منزلہ بنائے، جتنے کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ لیکن اگر کھڑکیوں کے بالکل سادے ہونے کی وجہ سے، جن کو جو ہے وہ کبھی بھی کھول کر ادھر جھانک سکتے ہیں، یا اس طریقے شیشے کی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے بے پردگی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی ادھر دیکھ سکتے ہیں، اگر جو ہے وہ پڑوسیوں کو پریشانی ہوتی ہے، پڑوسیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور پردے وغیرہ کی رعایت نہ ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت پر جو ہے وہ جس نے مکان بنایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے دوسرے پڑوسیوں کو پریشانی نہ ہو، اور بے پردگی وغیرہ کا پورا خیال رکھے، یا تو جو ہے وہ ان کھڑکیوں کو بدلوا دے، مثال کے طور پر پرماننٹ کھڑکیاں لگوا دے جس سے اب جھانک نہ سکے، یا جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ طے کر لیں کہ ادھر سے کھڑکیوں کی طرف سے کوئی نہیں جھانکے گا۔ بہرحال کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پڑوسیوں کو پریشانی نہ ہو اور وہ جو ہے وہاں پر سکون سے رہ سکیں۔ یہ سوالات تھے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں کہ جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب ہم یہاں پر جو ہے وہ چند ایک سوالات آپ کے سامنے بیان کریں گے صلہ رحمی کے بارے میں، اور اس کے جو جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو درس اخلاق میں بیان کیا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ سے اچھے طریقے سے ملنا۔ اسی کے مقابل میں جو ہے وہ قطع رحم آتا ہے، یعنی تعلقات کو ختم کر دینا، رشتوں کو توڑ دینا، ایک دوسرے سے نہ ملنا، یہ جو ہے وہ قطع رحم کہا جاتا ہے۔ روایات میں جو ہے وہ تعلقات کو قائم رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ اس کے فوائد میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر رشتہ داروں سے اچھا تعلقات رکھے جائیں تو عمر میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر تعلقات ختم کر دیے جائیں، رشتے توڑ دیے جائیں تو عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال کیا گیا ہے کہ کیا کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کو، مثال کے طور پر ماں باپ اور بھائی بہن کو، اس بنا پر چھوڑ سکتا ہے کہ اس کے جو ہیں گھر والے، یعنی اس کے ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ جو ہیں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیا اس بنا پر جو ہے کوئی انسان اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہے؟ فقہا جواب دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کو چھوڑنا اور تعلقات کو ختم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو امر بالمعروف کی حیثیت سے ان کو جو ہے حکم دیا جا سکتا ہے، دعوت دی جا سکتی ہے کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں کہی جا سکتی ہیں، یعنی نیکیوں کا حکم دیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے ان سے تعلقات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور چند مختلف احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔
تب تک کے لیے آپ حضرات سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.